السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے خواتین اور شوہر کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے انسانی بقا کے قیام کے لیے نکاح کی سنت کو وجود بخشا تاکہ معاشرہ بدکاری، زنا جیسے جرائم میں مبتلا نہ ہو اور شریعت کے حدود میں رہ کر ہر شخص اپنی جائز خواہش جائز طریقے سے پوری کر سکے۔ عورت و مرد کا اس رشتے میں منسلک ہو جانا یعنی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل عبادت سے افضل قرار دیا ہے، الحمدللہ۔ اس حیثیت سے مرد اور عورت کا ازدواجی زندگی میں داخل ہو جانے کے بعد اسلام انہیں کچھ حقوق کا پابند بناتا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ورنہ زندگی بغیر حقوق کی ادائیگی اور جذبات کا پاس و لحاظ کیے بغیر اجیرن بن جائے گی اور ہر وقت لڑائی جھگڑے سے طلاق کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق عائد کیے ہیں، جس میں سے میں شوہر کے حقوق کا ذکر پہلے کر رہی ہوں۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی رضامندی کا پاس و لحاظ کرے۔ حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی، ترمذی۔ اور جس کی رضامندی ضروری ہے اس کی اطاعت بھی کی جائے، کیونکہ کسی شخص کی نافرمانی کر کے اس کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو امرت احدا ان یسجد لأحد لامرت المرأة ان یسجد لزوجها۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ظاہر ہے کہ بیویوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں کے آگے غلاموں کی طرح سجدہ ریز ہوں، لیکن اس سے اطاعت و فرما برداری کا کمال کا اظہار واضح ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر قوام ہے، شوہر کو بیوی پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ مرد اپنی جسمانی صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے فضیلت کا مستحق ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم اور سربراہ ہیں۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اطاعت سار بن کر رہے، جیسا کہ نیک بیویوں کی تعریف اللہ رب العزت نے ان لفظوں میں فرمائی، فالصالحات قانتات۔ البتہ اطاعت کے بارے میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر شوہر کسی ایسی چیز پر مجبور کرے جو شریعت کے خلاف ہے، مثلا شوہر بیوی کو شرک کرنے کا حکم دیتا ہے یا فسق و فجور کی طرف بلاتا ہے، تو بیوی کو شوہر کے ایسے احکام ماننے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا سب سے پہلا حق اس کا خالق و مالک کا ہے۔ البتہ اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل روزہ، نفل نماز سے روکے تو بیوی کو اس معاملے میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کے اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور کثرت سے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، کیونکہ میں نے اہل دوزخ میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے۔ ان خواتین میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اہل
ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری حد سے زیادہ کرتی ہو۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حقیقت بیان کر دی جس کا کوئی خدا ترس انسان انکار نہیں کر سکتا۔ خواتین میں یہ حقیقت کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے، خصوصاً شوہروں کے معاملے میں۔ شوہر اسے ہر آرام و آسائش دے دے لیکن ذرا سی بے انصافی پیش نظر ان کی عمر بھر کی خدمت کو نظر انداز کر دیتی ہیں، احسان نہیں مانتی۔ ناشکر گزار احسان فراموش بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوں گی۔ حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اپنے ناموس، اپنے گھر کی عزت، اپنے شوہر کی عزت، اپنے گھر بار کی حفاظت ہر خاتون خانہ کا مقدس فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ شوہر کے عدم موجودگی میں بیوی گھر کی، مال و متاع کی اور اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک عورت ہیں وہ اطاعت سار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ میرے پیاری مائیں اور بہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے اور جب تم گھر میں نہ رہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کی خوشی اور خواہش کا احترام کرے۔ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی اوپر جاتی ہے۔ ان میں سے ایک المرأۃ الساخط ہے، یعنی وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناخوش ہو۔ شوہر کو حق کے طلاق بھی حاصل ہے جس کے ذریعے وہ نکاح کے معاہدے کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اسلام نے اسے ناپسندیدہ امر قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک طلاق ابغض الحلال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کے تحت یہ بھی واضح ہو گیا کہ طلاق حلال تو ہے مگر ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے کہ اسے کھیل نہ بنا لیا جائے، کیونکہ اللہ نے اسے جائز تو قرار دیا ہے لیکن اسے پسند نہیں کیا۔ اسلام نے عورتوں کو اعتدال کے ساتھ آرائش و زیبائش کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، یعنی سنگار غیر اسلامی نہ ہو، یعنی لباس ایسا نہ ہو جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ سنگار کے دھن میں اپنے وسائل کو نظر انداز نہ کرو۔ بعض ایسی ہوتی ہیں جو قیمتی لباس کے لیے قرض کے فندے میں پھنس جاتی ہیں، یہ امر سخت ناپسندیدہ ہے۔ مومن عورتوں کا سنگار محرم آنکھوں کے لیے ہو، نہ محرموں کے لیے نہ ہو۔ سورہ احزاب میں ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور سابق دور جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شریعت کے پابندیوں کو ملحوظ رکھ کر سنگار کرے۔ بیوی کا شوہر کے لیے سنگار کرنا نہ صرف جائز بلکہ ایک پسندیدہ فعل بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان ابن مظعون کی اہلیہ محترمہ کو دیکھا کہ نہایت ہی سادہ لباس میں ہے اور بناؤ سنگار بھی بالکل نہیں کیا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تعجب سے پوچھا کہ بیوی کیا تمہارے شوہر کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ میری پیاری مائیں اور بہنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس تعجب سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا صحابیات کے نزدیک بھی ایک پسندیدہ فعل تھا۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے وسائل اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت کا دھیان رکھے۔
ان سب حقوق کے علاوہ مردوں کو اور ایک حق حاصل ہے کہ بیوی شوہر کی کمائی کو اس کے مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمام میاں بیویوں کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتے رکھے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔